اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. اذان محترم، خطبہ شعبانیہ رسالت مآب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں ماہ رمضان کے استقبال کے اعتبار سے، اس کے فضائل کے اعتبار سے، اس میں کن پروٹوکول کا خیال رکھنا ہے، اس اعتبار سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے نقل فرمایا اپنے جد امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یوں خطاب فرمایا. اب خطبے کے متن کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے عربی متن اور اس کے ترجمے اور کچھ تفصیل، اس کوشش کے ساتھ کہ یہ خطبہ مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خطبنا ذات یوم فقال ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے انسانوں، شیخ صدوق نے اپنی کتابوں کے اندر اس خطبے کو نقل کیا، بہار الانوار میں، وسائل الشیعہ کے اندر، اور ایک بہت ہی قدیم کتاب جس کتاب کا نام ہے فضائل امیر المومنین علیہ السلام ابن عقدہ کوفی نے لکھا، اس میں بھی اس خطبے کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ خطبہ بہت ہی معتبر سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے. رسالت مآب اس خطبے کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، اور یہ بھی نہیں کہا اے اسلام لے آنے والوں. فرمایا ایھا الناس، اے انسانوں. بنی نوع انسان کے لیے یہ پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا مہینہ اقبل الیکم تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تمہاری طرف آ رہا ہے. اب یقیناً اس کے اندر یہاں پر رک کر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ جو آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے. کیا لے کر آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہ تین چیزیں تو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے جیسے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر موجود افراد کے جو خطبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن رہے تھے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ماہ شعبان کے بعد آنے والے مہینے کا نام ماہ رمضان ہے؟ یا وہ نہیں جانتے تھے کہ ماہ رمضان آنے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، کہ رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے برکت، رحمت، مغفرت کو لے کر. تو معلوم تو سب کو تھا کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پر پھر بھی ذکر کرنا، علم نحو اور علم فصاحت و بلاغت کو جاننے والے افراد یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی شے پر زور دینا، ایمفسائز کر کے اس کو ذکر کرنا تاکید کے لیے ہوتا ہے. رسالت مآب کیا تاکید فرما رہے ہیں؟ یہ بیان کر کے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے. اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے خود متن رسالت مآب یعنی الفاظ رسالت مآب کے اندر کیا ہے؟ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے بجز ماہ رمضان کے. اچھا، اب اس کے بعد اور بھی آگے جو
آ رہی ہے بات، وہ کیا ہے؟ کیا تھا پہلا جملہ؟ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر ھو عند اللہ افضل الشہور. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے پاس سب سے افضل مہینہ ہے. مانا اللہ کے پاس مہینوں میں اس سے افضل مہینہ نہیں ہے. یہ ارشاد فرما رہے ہیں رسالت آپ، شہر ھو عند اللہ افضل الشہور، اللہ کے پاس اس سے افضل مہینہ نہیں ہے. ہے ماہ رجب کی بڑی فضیلت ہے، ماہ شعبان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جیسا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ویسا مہینہ اور کوئی مہینہ نہیں. اس کے اعتبار سے اور بھی احادیث ہیں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی کہ جو اس وقت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائیں گی، irrelevant ہو جائیں گی، ورنہ انہیں بیان کیا جاتا. شہر ھو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام، اس کے دن افضل دن ہیں، دنوں میں افضل دن ہیں. ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی میں بلایا گیا ہے، اللہ کی میزبانی کے لیے بلایا گیا ہے، یعنی تمہیں اللہ کا مہمان بنا کر اس کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے. اب رک جائیے گا یہاں پر. کوئی بھی بڑی ہستی آ رہی ہو کہ جو پروٹوکول والی ہو، کہ جس کا ایک احترام ہو، خاص احترام ہو، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ شخصیت آ رہی ہے تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ ہم بڑھتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اسے ریسیو کرنے کے لیے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، اس سے قبل ہم اس کے پاس چلے جائیں اس کے احترام کے پیش نظر. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندوں تمہیں اللہ کے مہینے کے پاس جانا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ افضل شہور ہے، تو افضل شہور، بہترین مہینہ جو ہے یہ خود چل کر تمہارے پاس آ رہا ہے. اور کیا لے کر آ رہا ہے؟ رحمت، مغفرت، برکت لے کر آ رہا ہے. برکت، رحمت، مغفرت لے کر آ رہا ہے. اور جب اتنی بڑی شے کسی شخص کے پاس آ رہی ہو اور بتا رہی ہو کہ میں آ رہی ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کے استقبال کے لیے نہ جائے، اس کی آمد کا اہتمام نہ کرے، اس کے لیے تیاری نہ کرے، اس کے احترام کا خیال نہ رکھے، تو پھر وہ شقی انسان ہی ہو سکتا ہے، مردہ دل انسان ہو سکتا ہے، کہ جسے معلوم ہو کہ اتنی بڑی شے میرے پاس آ رہی ہے، اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا احترام نہ کرے، اس کے لیے اہتمام نہ کرے. ولیالی ہے افضل اللیالی وساعات افضل الساعات ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں اللہ کی عزتیں ملنے والی ہیں. انفاسکم فیہ تسبیح، اور جو تمہیں اللہ کی عزتیں ملنے والی ہیں نا، اس کی فارمز کیا ہیں؟ اس کی فارمز یہ ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اب یہ عام مہینہ نہیں ہے، لہٰذا تمہاری سانسیں بھی اس مہینے میں عام سانسیں نہیں ہیں. انفاسکم فیہ تسبیح، تم لوگ سانس شمار کیا جائے گا اللہ کی تسبیح کرنا. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور تمہارا سونا عام سونا نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا نامہ اعمال میں. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور جو نیک اعمال انجام دو گے وہ قبول کر لیے جائیں گے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور اس مہینے میں تمہاری دعا کو پروردگار مستجاب کرنے والا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، پس اپنے رب اللہ سے، بِنِیَّاتٍ صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طاہرہ، پاک قلوب اور طیب و طاہر دلوں کے ساتھ. کیا کرو؟ اسألو، سوال کرو، مانگو. کیا مانگو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَتِ کتابِهِ، کہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزے، یا اللہ کے روزے کے لیے یا اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، وَتِلَاوَتِ کتابِهِ، اور اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا کرے. فَإِنَّ الشَّقِيَّ، اور یقیناً وہ شقی ہی ہے کہ من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، کہ اس عظیم مہینے میں بھی جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا. وہ بارش کے جو اللہ کی رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اس بارش میں بھی اگر کوئی اللہ کی رحمت سے نہ بھیگ سکا، اس کا مطلب کہ وہ شقی ہے اور وہ سنگ دل ہے. کیا کہا گیا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو سچی نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ،
کہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی اور اس کی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا کرے۔ دعا قبول ہو جائے نا تو اس کے بعد اس میں اپنا کمال نہ سمجھنا کہ یہ تم روزہ رکھ رہے ہو اور تم تلاوت کر رہے ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جس کے نتیجے میں روزہ بھی رکھا جائے اور تلاوت کتاب بھی کی جائے۔ یہاں تک اس خطبے کے پہلے حصے کا اختتام انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر اس خطبے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من